کن خیالوں میں کھوئی رہتی ہو، کن خیالوں میں گرد کیسی جمی ہے بالوں میں، گرد کیسی جمی ہے بالوں میں کوئی رہتی ہو کن خیالوں میں۔ اس خوبصورت نظم کے شاعر ہیں عشرت قادری۔ آپ کی پیدائش سن 1926 میں سیہور میں ہوئی۔ آپ کے والد قبلہ پیر سید سعید احمد قادری مرحوم ایک معروف اور بزرگ شخصیت کے مالک تھے۔ عشرت قادری کے ادبی سرگرمیوں کا سفر سن 1944 میں شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ آپ مختلف رسائل کی مجلس ادارت میں رہے، جن میں سروج، عکس، ساز، شاہکار، پکار اور سوچنا قابل ذکر ہیں۔ کئی ادبی اداروں سے آپ کی وابستگی رہی۔ آپ ترقی پسند مصنفین کے جنرل سیکریٹری، مرکز ادب کے سیکریٹری اور اردو رائٹرز گلڈ کے جنرل سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں۔ عشرت قادری کا شعری مجموعہ سحر نما مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی سے شائع ہو چکا ہے، اور دوسرا شعری مجموعہ جلدی شائع ہونے والا ہے۔ ادبی خدمات کے اعتراف میں سن 1964 میں آپ کو میونسپل کارپوریشن ایوارڈ، نشان سجاد ظہیر اور مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کا سراج میر خان سحر ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ عشرت قادری نے سن 1949 میں افسانے بھی لکھے جو مختلف رسائل میں اشاعت پذیر ہوئے۔ اردو شاعری بھی کم و بیش اسی سال شروع کی۔ سن 1946 میں مرکز ادب بھوپال کی بنیاد ڈالی، جس کے زیر اہتمام طرحی اور غیر طرحی مشاعرے اور ادبی نشستوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس ادارے کو اب پبلیکیشنز کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے، جو اب تک تقریباً 2 درجن سے بھی زیادہ شعری مجموعے شائع کر چکا ہے۔ شعر گوئی کا ہنر دے کے نوازا تو نے، شعر گوئی کا ہنر دے کے نوازا تو نے، ورنہ میں خاک نشیں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہ تھا۔ اور اس کے بعد ایک غزل سماعت فرمائیے۔ غزل کا مطلع سماعت فرمائیے۔ بہت حساس و نازک آپ گینے والا میں تنہا، بہت حساس و نازک آپ گینے والا میں تنہا، شرابیں پھینک کر زہراب پینے والا میں تنہا، بہت حساس و نازک آپ گینے والا میں تنہا، شرابیں پھینک کر زہراب پینے والا میں تنہا، نئے لشکر نئے نیزے نئی شرطیں ہیں بیعت کی، نئے لشکر نئے نیزے نئی شرطیں ہیں بیعت کی، یہ کس کوفے میں ہوں مکے مدینے والا میں تنہا، لہو سے کس طرح تاریخ لکھوں عصر حاضر کی، لہو سے کس طرح تاریخ لکھوں عصر حاضر کی، ہزاروں سرکٹی لاشوں میں جینے والا میں تنہا، بہت حساس و نازک آپ گینے والا میں تنہا۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیے۔ سخن نہ آشنا صاحب قراں اہل سماعت میں، سخن نہ آشنا صاحب قراں اہل سماعت میں، شعور و فن کا گرویدہ قرینے والا میں تنہا، بہت حساس و نازک آپ گینے والا میں تنہا، بتاؤں اپنا شجرہ کیا سبک ساران ساحل کو، بتاؤں اپنا شجرہ کیا سبک ساران ساحل کو، تہے گرداب گم گشتہ سفینے والا میں تنہا، بہت حساس و نازک آپ گینے والا میں تنہا، شرابیں پھینک کر زہراب پینے والا میں تنہا۔ اور اس غزل کا مقطع ہے: عذاب جاں ہے عشرت درد مندی اور حسیت، عذاب جاں ہے عشرت درد مندی اور حسیت، قطاروں میں گریباں چاک سینے والا میں تنہا، بہت حساس و نازک آپ گینے والا میں تنہا،
شرابیں پھینک کر زہراب پینے والا میں تنہا. یہ غزل بھی سماعت فرمائیے. مطلع ہے اس کا: ہم سے پوچھو کیا بیتی ہے آخر شب کے ماروں پر، ہم سے پوچھو کیا بیتی ہے آخر شب کے ماروں پر، صحرا صحرا رنگ بکھیرے رقص کیا انگاروں پر. ہم سے پوچھو کیا بیتی ہے آخر شب کے ماروں پر، صحرا صحرا رنگ بکھیرے رقص کیا انگاروں پر. ایک سایہ شرماتا لجاتا راہ میں تنہا چھوڑ گیا، ایک سایہ شرماتا لجاتا راہ میں تنہا چھوڑ گیا، میں پرچھائی ڈھونڈ رہا ہوں ٹوٹی ہوئی دیواروں پر. ایک سایہ شرماتا لجاتا راہ میں تنہا چھوڑ گیا، میں پرچھائی ڈھونڈ رہا ہوں ٹوٹی ہوئی دیواروں پر. اور یہ شعر سماعت فرمائیے. سرگشتہ تھے موج ہوا سے بیت گیا وہ موسم تو ہم، سرگشتہ تھے موج ہوا سے بیت گیا وہ موسم تو ہم، برگ خزاں کی مانند اب آوارہ ہیں کوہساروں پر. ہم سے پوچھو کیا بیتی ہے آخر شب کے ماروں پر، بھولی بسری یادیں آ کر سرگوشی سی کرتی ہیں، بھولی بسری یادیں آ کر سرگوشی سی کرتی ہیں، پھر سے کوئی گیت سناؤ دل کے شکستہ تاروں پر. ہم سے پوچھو کیا بیتی ہے آخر شب کے ماروں پر. اور یہ شعر بھی ملاحظہ کیجیے. ٹوٹا تھا جب خواب کا رشتہ بھولا نہیں وہ منظر اب تک، ٹوٹا تھا جب خواب کا رشتہ بھولا نہیں وہ منظر اب تک، بہتے کاجل کی تھی لکیریں پھولوں سے رخساروں پر. ہم سے پوچھو کیا بیتی ہے آخر شب کے ماروں پر، صحرا صحرا رنگ بکھیرے رقص کیا انگاروں پر. غزل کا مقطع ہے. شعلوں کی لپک سی لفظوں میں تخیل میں دل کی دھڑکن سی، شعلوں کی لپک سی لفظوں میں تخیل میں دل کی دھڑکن سی، تنہائی میں عشرت روتے ہیں ہم اپنے ہی شہکاروں پر، صحرا صحرا رنگ بکھیرے رقص کیا انگاروں پر. غزل کا مطلب سماعت فرمائیے. غنچہ جو سرے شاخ چٹکتے ہوئے دیکھا، غنچہ جو سرے شاخ چٹکتے ہوئے دیکھا، پہلو میں بہت دل کو دھڑکتے ہوئے دیکھا، غنچہ جو سرے شاخ چٹکتے ہوئے دیکھا، پہلو میں بہت دل کو دھڑکتے ہوئے دیکھا، مہندی رچے ہاتھوں نے اٹھایا ہی تھا گھونگھٹ، مہندی رچے ہاتھوں نے اٹھایا ہی تھا گھونگھٹ، ایک شعلہ جوالا لپکتا ہوا دیکھا، لپکتے ہوئے دیکھا، مہندی رچے ہاتھوں نے اٹھایا ہی تھا گھونگھٹ، ایک شعلہ جوالا لپکتے ہوئے دیکھا، غنچہ جو سرے شاخ چٹکتے ہوئے دیکھا، پہلو میں بہت دل کو دھڑکتے ہوئے دیکھا. اور یہ شعر سماعت فرمائیے. وہ تیرے بچھڑنے کا سما یاد جب آیا، وہ تیرے بچھڑنے کا سما یاد جب آیا، بیتے ہوئے لمحوں کو سسکتے ہوئے دیکھا، وہ تیرے بچھڑنے کا سما یاد جب آیا، بیتے ہوئے لمحوں کو سسکتے ہوئے دیکھا، غنچہ جو سرے شاخ چٹکتے ہوئے دیکھا، بھولا نہیں احساس تیرے لمس کی خوشبو، بھولا نہیں احساس تیرے لمس کی خوشبو، تنہائی میں احساس مہکتے ہوئے دیکھا، غنچہ جو سرے شاخ چٹکتے ہوئے دیکھا، پہلو میں بہت دل کو دھڑکتے ہوئے دیکھا، کھینچے ہوئے اب تیر کماں میں ہے وہ بالک، کھینچے ہوئے اب تیر کماں میں ہے وہ بالک، آغوش میں جس کو نہ ہمکتے ہوئے دیکھا، غنچہ جو سرے شاخ چٹکتے ہوئے دیکھا، پہلو میں بہت دل کو دھڑکتے ہوئے دیکھا. آخری شعر اس غزل کا. جب جب بھی چراغوں کی لویں ہم نے بڑھائیں، جب جب بھی چراغوں کی لویں ہم نے بڑھائیں، کیا کیا نہ ہواؤں کو سنکتے ہوئے دیکھا، غنچہ جو سرے شاخ چٹکتے ہوئے دیکھا، پہلو میں بہت دل کو دھڑکتے ہوئے دیکھا. غزل کا مطلب سماعت فرمائیے. سہمے سے تھے پرند بسیرا اداس تھا، سہمے سے تھے پرند بسیرا اداس تھا، جنگل کی طرح شہر میں خوف و ہراس تھا، سہمے سے تھے پرند بسیرا اداس تھا، جنگل کی طرح شہر میں خوف و ہراس تھا، دونوں ہی اجنبی تھے مگر ٹوٹ کر ملے، دونوں ہی اجنبی تھے مگر ٹوٹ کر ملے، میں درد آشنا وہ ستارہ شناس تھا، سہمے سے تھے پرند بسیرا اداس تھا،
جنگل کی طرح شہر میں خوف و ہراس تھا، کس تمکنت سے انجمن آراستہ کیے، کس تمکنت سے انجمن آراستہ کیے، تنہائیوں میں کوئی میرے آس پاس تھا، سہمے سے تھے پرند بسیرا اداس تھا، جنگل کی طرح شہر میں خوف و ہراس تھا۔ اور یہ شعر دیکھیے، آنکھوں سے میری صبح تک آنسو نہ تھم سکے، آنکھوں سے میری صبح تک آنسو نہ تھم سکے، کل رات وہ ملا تو بہت ہی اداس تھا، آنکھوں سے میری صبح تک آنسو نہ تھم سکے، کل رات وہ ملا تو بہت ہی اداس تھا، سہمے سے تھے پرند بسیرا اداس تھا، جنگل کی طرح شہر میں خوف و ہراس تھا، اپنی تو انتشار میں گزری تمام عمر، اپنی تو انتشار میں گزری تمام عمر، وہ کوئی اور ہیں جنہیں ماحول راس تھا، سہمے سے تھے پرند بسیرا اداس تھا، جنگل کی طرح شہر میں خوف و ہراس تھا۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیے۔ اس نے کچھ اس ادا سے پذیرائی کی میری، اس نے کچھ اس ادا سے پذیرائی کی میری، تہذیب حسن پر میں سراپا سپاس تھا، جنگل کی طرح شہر میں خوف و ہراس تھا۔ مقطع سماعت فرمائیے۔ سمت سفر بدل دے گا وہ اگلے موڑ پر، سمت سفر بدل دے گا وہ اگلے موڑ پر، عشرت مجھے گما تھا نہ کوئی قیاس تھا، جنگل کی طرح شہر میں خوف و ہراس تھا۔ غزل کا مطلع سماعت فرمائیے۔ ہاتھ میں جب تک قلم تھا تجربے لکھتے رہے، ہاتھ میں جب تک قلم تھا تجربے لکھتے رہے، ہم زمیں پر آسماں کے مشورے لکھتے رہے، ہاتھ میں جب تک قلم تھا تجربے لکھتے رہے، ہم زمیں پر آسماں کے مشورے لکھتے رہے، عمر کتنی کٹ گئی ہجرت میں سوچا ہی نہیں، عمر کتنی کٹ گئی ہجرت میں سوچا ہی نہیں، چہرے کی ساری لکیریں آئینے لکھتے رہے، ہاتھ میں جب تک قلم تھا تجربے لکھتے رہے، ہم زمیں پر آسماں کے مشورے لکھتے رہے، موسموں کی دستکیں چیخوں میں دب کر رہ گئیں، موسموں کی دستکیں چیخوں میں دب کر رہ گئیں، گیت کی فرمائشیں تھیں مرثیے لکھتے رہے، ہاتھ میں جب تک قلم تھا تجربے لکھتے رہے، ہم زمیں پر آسماں کے مشورے لکھتے رہے۔ یہ شعر سماعت فرمائیے۔ تم نہ پڑھنا وہ سفر نامہ جو نو کے خار پر، تم نہ پڑھنا وہ سفر نامہ جو نو کے خار پر، کو بکو صحرا بہ صحرا آب لے لکھتے رہے، ہم زمیں پر آسماں کے مشورے لکھتے رہے، حادثے جن پر مورخ کی زباں کھلتی نہیں، حادثے جن پر مورخ کی زباں کھلتی نہیں، شہر کی دیوار پر ہم خون سے لکھتے رہے، ہاتھ میں جب تک قلم تھا تجربے لکھتے رہے، ہم زمیں پر آسماں کے مشورے لکھتے رہے، کارنامہ اور کیا کرتے یہ نقادان عصر، کارنامہ اور کیا کرتے یہ نقادان عصر، نو کے خنجر سے غزل پر حاشیے لکھتے رہے، ہاتھ میں جب تک قلم تھا تجربے لکھتے رہے، ہم زمیں پر آسماں کے مشورے لکھتے رہے، کیفیت شاخ نہال غم کی عشرت صبح و شام، کیفیت شاخ نہال غم کی عشرت صبح و شام، آتے جاتے موسموں کے قافلے لکھتے رہے، ہاتھ میں جب تک قلم تھا تجربے